السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، حدیث مبارکہ کا سبق شروع کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث شریف کے اندر دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وسعت کر دی جائے، رزق بڑھا دیا جائے۔ نمبر دو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ میرے محترم دوستو، درازی عمر سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ بعض علماء فرماتے ہیں درازی عمر سے مراد وسعت رزق کی طرح برکت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوقات میں اس قدر برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو کام دنوں میں کرتے ہیں وہ گھنٹوں میں کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے جس کام کو دوسرے لوگ مہینوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کر لیتا ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب بعض علماء یہ لیتے ہیں کہ درازی عمر سے مراد ذکر خیر ہے، کہ بہت دنوں تک اس کے کارناموں کے نشانات اور ذکر خیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اولاد کی زیادتی مراد ہے، کہ جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، وجہ یہ جو بھی ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قول سچا ہے، ارشاد برحق ہے، اس کی اطلاع دی ہے، تو اس کی صورت جو بھی ہو اس کا حاصل ہونا یقینی ہے۔ جو بھی صلہ رحمی کرے گا عمر میں درازی بھی ہوگی اور رزق میں وسعت بھی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص ایک بات کا ذمہ لے، میں اس کو 4 باتوں کا ذمہ دیتا ہوں، 4 باتوں کا۔ جو شخص صلہ رحمی کرے، پہلی بات کیا ہے؟ جو شخص صلہ رحمی کرے اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ کیا ہے؟ اس کی عمر میں درازی ہوگی، 1۔ نمبر 2، اعزہ اس سے خوش ہوں گے۔ نمبر 3، رزق میں وسعت ہوگی۔ نمبر 4، جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ! ایک کام تم کر لو 4 چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ رزق میں وسعت بھی ہو گئی، عمر میں درازی بھی ہوگی، اور رشتہ دار بھی تم سے راضی ہوں گے، اور جنت میں بھی داخل ہوگے۔ سبحان اللہ! دوسری حدیث بھی سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں بالکل برحق پکی سچی ہیں۔ نمبر 1، جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ چشم پوشی کر لے تو اس کی عزت بڑھتی ہے۔ مظلوم شخص ہے، اس کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا اور اس نے چشم پوشی کر لی تو اس کی عزت بڑھتی ہے۔ اور فرمایا جو شخص مال کی زیادتی کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، تو اس کے مال میں کمی ہوتی ہے، زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر حالانکہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس وجہ سے کہ میرا مال بڑھ جائے، مال کی زیادتی کی خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس کے مال میں کمی ہوگی، اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص عطا اور صلہ رحمی کا دروازہ کھول دے جو شخص عطا اور صلہ رحمی کا دروازہ کھول دے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! لوگوں پر تم خرچ کرو اور صلہ رحمی تم کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کے اندر کتنی چیزیں ملتی ہیں آدمی کو، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلہ رحمی کرو، اس کے مقابلے میں آپ کو 10 چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوں گی۔ نمبر 1، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے
اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضا اور خوشنودی کا پروانہ ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ صلہ رحمی کی وجہ سے اس سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پہلا یہ صلہ رحمی کا صلہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل ہونا، اور دوسرا صلہ رحمی کا صلہ یہ ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اس سے رشتہ دار اس سے خوش ہوتے ہیں، اس پر مسرت ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اس پر بہت مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی مدح اور تعریف کی جاتی ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو مسلمان بھی ایسے آدمی کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 5، شیطان علیہ اللعنہ کو اس سے بڑا رنج ہوتا ہے، شیطان کو بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ جو آدمی صلہ رحمی کر رہا ہے شیطان کو اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہا ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ نمبر 6، اس آدمی کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر لوگ جتنے بھی کام کرتے ہیں 2 وجہ سے کرتے ہیں۔ نمبر 1، عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اگر آدمی بیمار ہو جائے تو کتنے ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس چکر لگاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مرض لاحق ہو جائے جو دور نہ ہو رہی ہو تو کہاں تک آدمی جاتا ہے علاج کرانے کے لیے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ بقائے عمر، میری عمر باقی ہو جائے، عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے گی، اضافہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اس کے رزق میں بھی وسعت ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر 2 ہی وجہ سے آدمی یہ ساری کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے۔ ایک، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، دوسرا اس کے رزق میں بھی وسعت ہو جائے۔ تو دونوں چیزیں اس کا حل حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، مال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ درجے کی برکت عطا فرمائیں گے، وسعت دیں گے، مال تمہارا کثیر ہوگا۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے گی، عمر بھی دراز ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور 8ویں چیز جو ہے، 7ویں چیز رزق میں برکت ہوتی ہے، 8ویں چیز مردوں کو اس سے مسرت ہوتی ہے۔ مثلا جن کے باپ کا انتقال ہو چکا، دادا کا انتقال ہو چکا، پردادا کا انتقال ہو چکا، ان کو جب اس کی خبر پہنچتی ہے کہ فلاں میرا بیٹا، پوتا، نواسا وہ صلہ رحمی کر رہا ہے تو ان کو اس سے بڑی مسرت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تم دنیا کے اندر صلہ رحمی کر رہے ہو، اس سے قبر کے اندر تمہارے عزیز و اقارب بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب کو، دنیا والے بھی عزیز و اقارب تم سے خوش ہوں گے، اور قبر کے اندر جو تمہارے عزیز و اقارب پہنچ چکے ہیں وہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے وہاں بھی وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ صلہ رحمی کا نفع متعدی ہے، لازمی نہیں ہے۔ لازمی وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کی اپنی ذات تک محدود رہے۔ مثلا پانی پینا ہے، اگر میں پانی پیتا ہوں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ لازمی ہے، متعدی نہیں، وہ میری ذات کو فائدہ پہنچے گا، آگے متعدی نہیں ہوگا۔ لیکن صلہ رحمی یہ ہے، اول میری ذات کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے، اور میرے رزق میں بھی وسعت ہو رہی ہے، اور پھر اس کا متعدی فائدہ کیا ہے کہ میرے عزیز و اقارب بھی اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، چاہے وہ عزیز و اقارب زندہ ہوں ان کو بھی خوشی ہو رہی ہے، چاہے وہ عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کو بھی خوشی ہو رہی ہے۔ تو آدمی کو ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور دوسرے اس سے خوش ہوں۔ اور 9ویں چیز کیا ہے، فرمایا آپس کے تعلقات میں اس سے قوت ہوتی ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرو گے تو جب تمہیں ضرورت پیش آئے گی وہ بھی تمہاری دل کھول کر ضرور مدد کرے گا کہ اس موقع پر اس نے میری مدد کی تھی، مجھے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ 10ویں جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 10ویں چیز مرنے کے بعد تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جس کی بھی تم مدد کرو گے تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کو اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت ہو جائے
اور اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کو اپناؤ، رزق میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائیں گے، عمر بھی بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق